بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے انتہائی محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم، اس کا احسان کہ عقائد اسلام کا درسی پروگرام مسلسل چل رہا ہے اور اس درس میں آپ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عقائد اسلام کو سمجھنے، جاننے اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث پر گفتگو کی تھی، جس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ رخت سفر نہ باندھا جائے، کہیں کا اور سفر نہ کیا جائے۔ اس حدیث کا کیا مطلب تھا یہ بھی آپ نے جانا پچھلے درس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر حاضری دینا، اولیاء کرام شہداء اعظام کے مزارات پہ حاضری دینا، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مستحب بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا تھا کہ کنت قد نہیت عن زیارت القبور الا فزوروہا، کہ میں نے ہی قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں ہی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی اجازت ہے تمہیں۔ اس میں تمام مزارات آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اپنے مزار مبارک کی زیارت کی ترغیب دلائی اور فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے مزار کی زیارت کی، اس کے حق میں میری شفاعت لازم ہو گئی۔ ان دونوں حدیثوں پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور مد مقابل کے جو اعتراضات تھے اس کے بھی ہم نے جواب دیے۔ اب خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے درمیان گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ موضوع ہے استعانت و استغاثہ۔ صاحب مزار سے کسی بات کے لیے، کسی دنیاوی امر کے لیے یا اخروی امر کے لیے مدد چاہنا، مدد مانگنا، اسے شریعت میں استعانت کہتے ہیں۔ استعانت کے معنی آتے ہیں مدد چاہنا، صاحب قبر سے مدد مانگنا، انہیں وسیلہ بنا کر، انہیں بیچ میں ذریعہ اور واسطہ بنا کر اللہ سے اس چیز کو طلب کرنا۔ تو حقیقتاً وہ چیز اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن ولی یا نبی یا شہید کا وسیلہ دے کر مانگی جاتی ہے، انہیں واسطہ اور وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ طریقہ مستحب ہے، بہتر ہے اور اجابت کے زیادہ قریب ہے۔ بعض حضرات بعد از وصال
صاحب مزار سے مانگنے کو، استعانت کو، استغاثے کو ناجائز ہی نہیں بلکہ شرک کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ ان کے سمجھنے میں غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ وہ قرآن و حدیث سے وہ معنی نہیں سمجھ سکے جس کی طرف قرآن و حدیث رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور مغالطہ کیوں ہوا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد عبادت سے بنا ہے۔ ایاک معنی خاص طور پہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، نستعین استعانت سے بنائے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دونوں چیزیں قرآن کریم نے ایک ساتھ ذکر کی ہے۔ ایاک نعبد اس کا تعلق عبادت سے ہے، و ایاک نستعین اس کا تعلق استعانت سے ہے۔ بہت سے جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور مسئلے کی نوعیت نہیں سمجھ سکے، انہوں نے عبادت اور استعانت کو ایک ہی سمجھ لیا کہ جس طرح غیر اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی کی طرح ہے۔ بس یہ غلط فہمی ان سے ہوئی، کیونکہ عبادت اور استعانت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، اسے معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ وہ عبادت اور استعانت کو ایک ہی سمجھے، لہذا انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جس طرح غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں، اس طرح غیر اللہ سے کسی بھی قسم کی مدد مانگنا، دنیاوی بھی یا آخرت والی بھی، وہ ناجائز، حرام بلکہ شرک ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ عبادت میں اور استعانت میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی عبادت ہر قسم کی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ غیر اللہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں، درخت ہے، آسمان، سمندر، زمین، کوئی بھی چیز ہے وہ غیر اللہ کہلائے گی۔ اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کسی بھی قسم کی جائے، اسے خدا مان کر اس کی پرستش کی جائے تو اسلام میں یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں۔ اب چاہے آپ نماز غیر اللہ کے لیے پڑھیں تب بھی شرک کہلائے گا، روزہ غیر اللہ کے لیے رکھیں تب بھی شرک ہوگا، اگر آپ حج غیر اللہ کے لیے کریں تب بھی شرک ہوگا۔ پتہ چلا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم کبھی جائز نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت نہ رسول کی ہوتی ہے، عبادت نہ نبی کی ہوتی ہے، عبادت نہ ولی کی ہوتی ہے، عبادت نہ پیر کی ہوتی ہے، عبادت مخلوق میں سے کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ اور کوئی بندہ کسی مخلوق کو خالق سمجھ کر اس کی عبادت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کیا عبادت کی طرح استعانت بھی ہے؟ عبادت کی آپ کتنی بھی قسمیں نکال لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں سب تیرے ہی لیے ہیں۔ زبان سے عبادت کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے ہیں، اپنے فعل سے عبادت کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اپنے مال سے عبادت کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تب بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو عبادت کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی ایک بشر بھی اس میں اختلاف کرنے والا نہیں ملے گا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن اسے معلوم ہے کہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے، یہ بدیہی مسئلہ ہے۔ اب کیا عبادت کے تو اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت جو ہے وہ کسی قسم کی ہو،
قولی، فعلی، عملی، جانی، مالی، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اور شرک سے بچانے کے لیے رسول تشریف لائیں۔ ہمارا کلمہ ہی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا یہ پہلا جو آپ کا جملہ ہے وہ بالکل صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، سمجھے؟ عبادت کسی بھی قسم کی جائز نہیں۔ اب جو معاملہ عبادت کا ہے، کیا وہی معاملہ استعانت کا ہے، مدد کا؟ کیا ہم مدد کسی سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے؟ اسے سمجھنا ہے، بس یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ جملہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیا ہے قرآن نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو لہذا مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد کے ساتھ و ایاک نستعین ذکر کیا ہے تو دونوں ایک سے ہیں، ایک ساتھ ذکر کرنے سے سیم نہیں ہے، دونوں کی حقیقت ایک نہیں ہے، ورنہ استعانت کسی بھی قسم کی ہو، مدد چاہنا کسی بھی قسم کا ہو، شرک ہونا چاہیے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی، بھلائی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اگر کوئی مدد مانگے گا تو کریں گے نہیں کریں گے؟ مدد مانگنا ہی تو استعانت ہے۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا وَتَعَاوَنُوا، نیکی کے کام پر، خیر کے کام پر، بھلائی کے کام پر اے بندو تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ جب بغیر مانگے مدد کی جانا جائز ہے تو اگر مدد مانگے گا تو اور تمہیں استطاعت رکھتے ہو تو اس وقت کرنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ ضروری ہو جائے گا مدد کرنا۔ یہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دوسرے سے مدد چاہو اور مدد مانگو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، باہم مدد کرو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، میں بتاتا ہوں کہ استعانت تو ہے یا نہیں ہے؟ استعانت ہے، عبادت کی قسمیں نکال لیے سب شرک ہو جائیں گی، لیکن یہ والی قسم جو ہے جائز ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آئیے ایک صورت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر 153 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اس میں بھی استعانت ہے، استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مطلب کیا ہوا؟ صبر غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے آپ کو، نماز اللہ تو نہیں ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد چاہیں، صبر کے ذریعے مدد چاہنا ہے، تو یہ مدد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ استعانت کہلائے گی نہیں کہلائے گی؟ اسی طرح نماز، تو اگر اس کا ترجمہ آپ یہ کہہ دیں کہ صبر کر کے اللہ سے مدد چاہو یا نماز پڑھ کے اللہ کے چاہو، تو یہ مطلب بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا صبر اور نماز جو ہے بیچ میں وسیلہ اور واسطہ ہے، صبر کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد چاہو، نماز کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد چاہو، نماز پڑھو، نماز کا واسطہ دو اور اللہ سے مدد چاہو، تو پھر انبیاء کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے مدد چاہو، اس میں کون سا شرک ہو جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ دیکھیے عبادت کی کوئی بھی قسم جائز نہیں، اور استعانت کی یہ والی قسم جائز۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے جو ہے صبر کر کے اور نماز پڑھ کر مدد مانگو، یا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ایک واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جسے قرآن نے نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی اور فرعون کی قوم قبطی تھی۔ پھر فرعون کی قوم کا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کیا کیا؟ قرآن نے اسے نقل کیا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص نے فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی، اور کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، یعنی بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کس کے خلاف؟ اس شخص پر جو اس کا دشمن تھا، یعنی قبطی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ یہ استعانت کہلائے گی نہیں کہلائے گی؟ ہم آگے بتائیں گے کہ ایک دنیاوی استعانت ہوتی ہے، ایک اخروی استعانت ہوتی ہے۔ ایک
اسباب کے تحت ہوا کرتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے ما فوق الاسباب ہوا کرتی ہے، لیکن سب کا مرجع رب تعالیٰ کی ذات نکلتی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں استعانت کا ذکر ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی استعانت جو ہے وہ شرک ہے، تو اللہ خود کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کوئی نیک کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاں برائی پر مت کرو کسی کی۔ کوئی برے کام کرنے جا رہا ہے کسی کو تو آپ اس کا تعاون کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تعاون کس پر کیا جائے گا؟ خیر کے کاموں پر مدد کیا جائے گا۔ کوئی مریض ہے اس کی مدد کر رہے ہیں آپ، کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کر رہے ہیں آپ، کوئی دینی کام ہے اس کی مدد کر رہے ہیں آپ، کوئی دنیاوی امور ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ دنیاوی مدد ہے یا نہیں؟ یہ بھی استعانت کی ایک قسم ہے یا نہیں؟ اور اس کو قرآن جائز بلکہ بعض صورتوں میں واجب کہہ رہا ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو اپنی ایک پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 2699۔ اس نمبر پر امام مسلم نے یہ حدیث درج کی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ واللہ فی عون العبد، اللہ مدد کرتا ہے اس بندے کی، ما کان العبد، جب تک کہ بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مدد کرنے پر ہمیں ابھار رہے ہیں کہ دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اگر آپ مدد کر رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں خیر کے کام میں، تو گویا کہ اللہ بھی آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے اور یہ حدیث ہے 1930۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ہیں، یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ ان کی طرف جاتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور یہ بندے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جب دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے الآمنون یوم القیامت من عذاب اللہ، یہ بندے جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حدیث نمبر 1930 ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدد کریں گے۔ اب یہ کون سی مدد ہے اسے ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہے دنیاوی مدد، لیکن مدد کی استعانت کی یہ والی قسم جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ ضروری ہے۔ آپ سے شرک کہہ رہے ہیں تو غلط فہمی مبتلا ہیں۔ عبادت کی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں نکالیں گے آپ، عبادت اور استعانت یکساں چیز نہیں ہے، ایک سی چیز نہیں ہے۔ عبادت کا لفظ جہاں پر آ جائے گا وہاں شرک ہو جائے گا، استعانت کا لفظ آئے گا تو شرک نہیں ہوگا۔ آپ دونوں کو ایک ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ جس طرح قرآن نے یہ فرمایا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی فرمایا وایاک نستعین، تو دونوں ایک جگہ فرمانے سے ایک سے تھوڑی ہو جائیں گے۔ اگر ایک چیز کی حقیقت الگ ہے، عبادت کی حقیقت الگ ہے اور استعانت کی حقیقت الگ ہے۔ عبادت کی کوئی قسمی آپ جائز بتا دیں تو بتائیے، کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، لیکن استعانت کی تمام صورتیں جائز ہیں۔ ایک حدیث صاحب کنز العمان نے اور نقل کی ہے، اسے بھی آپ یاد کیجئے کہ من اغاثہ ملہوفن، اغاثہ یغیث، مدد کرنا، اسی سے غوث ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، غوث اعظم سب سے عظیم مدد کرنے والے۔ انہوں نے تو اتنی مدد کی ہے کہ ان کا نام تو عبد القادر ہے، لیکن زمانہ انہیں غوث اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ عبد القادر نام ہے اس میں، عبد القادر، لیکن آج غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، انہیں ہم بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، لیکن غوث اعظم اتنا مقبول نام ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اور اعظم سب سے بڑے یعنی اللہ، تو غوث اعظم ان کا لقب بن گیا غوث اعظم، وہ مدد کرتے ہیں، سمجھے؟ ٹھیک بات۔ من اغاثہ، اب حدیث میں آتا من اغاثہ ملہوفن، جس نے کسی مظلوم کی فریاد رسی کی مدد کی، جس نے کسی مظلوم کی، بے کس کی، فریاد کرنے والے کی مدد کی، تو حضور فرماتے ہیں کتب اللہ لہ 73 حسنہ، اس مدد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی 73 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ اسے کس نے نقل کیا ہے؟ صاحب الکنز العمان۔ اس کا نمبر میں اس لیے 16470 نمبر کی حدیث ہے، اسے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب
مدد کا معاملہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں حفظ میں کمزوری کی شکایت تھی، کوئی بات سنتے تھے بھول جاتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ صحابی رسول ہیں، جو صحابی اور دین ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ان کی پیروی کرنا لازم ہے۔ تو دین اصل وہ ہوگا، فہم اصل وہ ہوگا جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے، صحابہ نے جو دین سمجھا ہے وہی حقیقتاً دین مانا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، بہت سی باتیں سنتا ہوں، جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے سب بھول جاتا ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ انی اسمع منک حدیثا، میں آپ کی گفتگو سنتا ہوں، ہمیشہ وہیں رہا کرتے تھے صفے کے اندر، لیکن انساہو، میں بھول جاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطتہ، میں نے چادر پھیلا دی۔ قال، راوی کہتے ہیں فغرف بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا چلو بنایا اس طرح اور 3 بار ایسے کر ڈالا۔ بظاہر اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حفظ کی دولت اس کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں فغرف بیدہ، اللہ کے رسول نے ہاتھ کا چلو بنایا اور میری چادر میں 3 بار ڈالا اور کہا ضمہ، اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا، فضممتہ، میں نے اسے سینے سے لگا لیا، فما نسیت بعد، اس کے بعد کوئی حدیث میں بھولا نہیں۔ اور اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں جس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور امام بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 119 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں کہتے ہیں مجھے حافظے کی شکایت تھی، سوء حفظ کی شکایت تھی، میں نبی کے پاس گیا فریاد لے کر، مدد طلب کرنے کے، میرا حافظہ صحیح ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہا چادر پھیلائی، چادر پھیلائی، انہوں نے کچھ ڈالا، کوئی اس میں یہ چیز جو حافظہ، جو قوت حافظہ، یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ اگر بھی تحت الاسباب ہوتا تو لوگ خریدار کرنے جاتے، بھی حافظے کی دکان وہاں کھلی ہوئی ہے، وہاں سے حافظہ لے لو۔ بھئی دوائی تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن کہیں حافظہ ملتا ہو بوتل کے اندر، کوئی اس کا کہتے ہیں معجون ملتی ہو، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمجھے، یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ خدا داد نعمت ہے، صلاحیت ہے، کتنی معجونیں کھا لو، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا 19-20 کا، لیکن قوت جو بالکل بھول جائے، سب یاد ہو جائے، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تحت الاسباب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں فوق الاسباب، جو اسباب کے تحت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس حدیث کی صداقت کی، کہ ابو ہریرہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے ہیں۔ 5700 کچھ حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ اتنی حدیثیں کسی اور صحابی سے روایت نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب سے زیادہ حدیثیں جو اللہ کے رسول کی یاد کی ہیں، نہ وہ صدیق اکبر کی ہیں، نہ فاروق اعظم کی ہیں، نہ عثمان غنی کی ہیں، نہ مولا علی کی ہیں۔ ان کی خصوصیتیں اور اعلیٰ ہیں، اور برتر ہیں، لیکن اس خصوصیت میں حضرت ابو ہریرہ منفرد ہیں، متفرد ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا، اور کیا فرمایا؟ فما نسیت بعد، اس کے بعد میں کوئی بات بھی نہیں بھولا۔ تو یہ فریاد لے کر کہاں گئے تھے؟ یہ استعانت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان، جنگ بدر میں ان کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے اور آنکھ پر کوئی چیز لگتی ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے، لٹکنے لگتا ہے، صرف اس کی رگیں رہ جاتی ہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے رگیں کاٹ دو اسے،
رگے کاٹ دیا جائے تو تکلیف بند ہو جائے، اب آپ کا ڈیلا تو خراب ہو گیا آنکھ تو. لیکن وہ اگر نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. وہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. وہی آنکھ کا ڈیلا جو باہر ہے اور چہرے پر لٹک رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر آؤ، اور اس کے بعد اس ڈیلے کو اپنے ہاتھ سے آنکھ پہ لگاتے ہیں اور ہلکا ہاتھ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شکایت تھی بھی یا نہیں تھی. اب اس کے حوالے سنیے تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے ان قتادہ بن نعمان، قتادہ بن نعمان سے روایت ہے انہو اصیبت عینہ یوم بدر، یوم دن کو کہتے ہیں، بدر کا دن. اصیبت عینہ عربی میں عین آنکھ کو کہتے ہیں. ان کی آنکھ پر زخم ہو گیا تھا، بدر کے دن زخمی ہو گئی تھی. فسالت حدقتہ، عربی میں حدقہ کہتے ہیں آنکھ کا ڈیلا. تو ان کا آنکھ کا ڈیلا بہنے لگا چہرے پر، وجنتہ ان کے چہرے پر، رخسار پر بہنے لگا. فارادوا ان یقطعوا، تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں، اس کو جو ڈیلا ہے اس کو کاٹ دیں، تکلیف دور ہو گئی، ڈیلا بیکار ہو گیا. فسالہ، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب انہیں کاٹو نہیں. فدعا بہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، انہوں نے بلایا اللہ کے رسول نے. فغمر حدقتہ براحتہ، آپ نے ہتھیلی سے ان کے ڈیلے کو آنکھ میں لگایا. تو اب صحابی کہتے ہیں فکانا، جب ہٹایا تو ایو عینیہ اصیبت، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کس کی آنکھ میں، ان دونوں آنکھوں میں سے کس آنکھ میں تیر لگا تھا، کون سی زخمی ہوئی تھی، دونوں روشن ہو گئی. بلکہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں جس آنکھ پر اللہ کے رسول نے ڈیلا لگایا تھا وہ زیادہ روشن تھی، اس میں تکلیف ہی تھی. تو اب یہ شکایت لے کر کس کے پاس گئے؟ کہیں آنکھیں صحیح کی جاتی ہیں، بتائیے ڈاکٹر کے پاس جائے، آپریشن ہو جائے وہ الگ مسئلہ، وہ تحت الاسباب ہوگا، یہ تو فوق الاسباب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلا لگا دیتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے. تو یہ استعانت کی نہیں کی، انہوں نے مدد طلب کی حضور سے، یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، انہوں نے لگایا، اسے ٹھیک کر دیا. چلیے ایک واقعہ اور سن لیجیے، اس کے حوالے بھی سن لیجیے. حضرت امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، بہت بڑے امام ہیں، اور حدیث نمبر ہے 1549. اسی روایت کو امام بہقی نے روایت کیا دلال النبوہ کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 100. اسی روایت کو امام حیثمی نے روایت کیا مجموع الزوائد میں، اور حدیث نمبر ہے 297. تو یہ روایت حضرت قتادہ بن نعمان کی 3 محدثین نے نقل کیا ہے، اور تینوں محدثین کے نمبر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کبھی ضرورت پڑے. اب ایک روایت اور نقل کرتے ہیں. یہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا ان کے ہاتھ میں جو ہے پھوڑا تھا، وہ دستہ پکڑتے تو پکڑا نہیں جاتا تھا، تلوار کا دستہ، گھوڑے کی لگام پکڑتے نہیں پکڑا جاتا تھا، بہت زخم ہو گیا تھا ان کے. تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وبکفی صلعۃ، اس حال میں کہ میرے ہاتھ میں پھوڑا تھا، زخم تھا، ابھرا ہوا تھا. فقلت، تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذہ صلعۃ، یہ پھوڑا ہو چکا ہے، اور یہ کیا ہے، جب میں پکڑتا ہوں لگام تو پکڑی نہیں جاتی ہے، تلوار کا دستہ پکڑتا ہوں تو پکڑا نہیں جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ادھر آؤ، ادنو منی، تو میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ. فدنوت، تو میں آپ کے قریب ہو گیا. ففتح، تو اللہ کے رسول نے میری آستین کو کھولا اوپر اور اس کو پھوڑے کو دیکھا. فنفث فی کفی، پہلے تو میرے ہاتھ پر پھونکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھوڑے پہ کیا کیا، پھونکا. ثم وضع علی الصلۃ، پھر اپنا دستے انور اس پھوڑے کے اوپر رکھ دیا. فما زال یتنح یکفہ، اور اسے دباتے رہے، اسے دباتے رہے. کہہ رہے ہیں حتی رفع، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھوڑے کا اثر ہی نہیں تھا، بالکل غائب ہو چکا تھا، بالکل غائب ہو، اس کا اثر ہی نہیں ہے، ہاتھ بالکل سیدھا ہو چکا ہے. اس روایت کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں ہے. تو اگر پھوڑا نکل آئے اور پل بھر میں صحیح ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دست انور رکھ دیں اور وہ پورا پھوڑا بیٹھ جائے، زخم بیٹھ جائے. اس روایت کو امام الحیثمی نے جو ہے مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 298. چلیے ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں جسے امام بخاری نقل کر رہے ہیں.
کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، ایک جزئی واقعہ، یہ واقعات بے شمار اس نقل کرتے جائیے جس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا، صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے تھے، وہ مدد چاہنے کو یا مدد طلب کرنے کو شرک نہیں سمجھتے تھے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست ہو رہا ہے، کوئی دوا بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، صحیح روایت سمجھیے، شہد پلایا، دستوں میں شہد پلا دیا جائے دست اور بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جس نے جو دوا بتا دیتے ہیں تو شفا اسی کے اندر ہوا کرتی ہے۔ باقی تو اندازے ہوتے ہیں، رپورٹ پر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالت دیکھتے ہیں مریض کی کہ کیسی مریض کی حالت بدل رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو صحیح ہے، ورنہ دوا چینج کر دیتے ہیں، رپورٹ خراب ہو گئی تو دوا غلط لکھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جس بار ایک بار زبان سے کسی نے جو فرما دی وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے شہد پلایا، دست بڑھ گئے۔ اب وہ شخص پھر بھاگے آیا حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ وہ دستوں میں تو اضافہ ہو گیا، شہد تو پلایا۔ تو حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ دوبارہ اور شہد پلاؤ۔ انہوں نے اور شہد پلایا۔ اب جب دوبارہ شہد پلایا تو اور دست بڑھنے لگی، اب اس کی حالت غیر ہونے لگی اس کے بھائی کی۔ وہ فوراً اللہ کے رسول کے بارے میں آیا کہ یا رسول اللہ 2 بار شہد پلا دیا لیکن شہد دست اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ، اللہ سچا ہے، وَكَذِبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسقی اصلا، جا پھر شہد پلا۔ جب شہد پلایا گیا اب پوری دستوں کی شکایت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی اور ڈاکٹر ہوتا ایک بار دوا فائدہ نہیں کرتی تو کیا کرتا؟ بدلتا کہ بھئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا یہ والی لکھ دو، اس سے نہیں ہو رہا یہ والی لکھ دو۔ لیکن کیونکہ ڈاکٹر کا علم، طبیب کا علم جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، قطعی و یقینی نہیں ہوتا ہے، اس کا دار و مدار رپورٹ پر ہوتا ہے، نفس پر ہوتا ہے، حالت پر ہوتا ہے۔ جیسی حالت بدلتی رہتی ہے اس کا نظریہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظنی نہیں ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ ایک بار زبان مبارک سے جو نکل گیا حقیقتاً وہی شفا بن جاتی ہے۔ اب آئیے، امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی یہ ایک گھر کی دہلیز سے اترتے ہیں، پورا ایک طویل واقعہ، اس میں ان کی پنڈلی پھسل جاتی ہے، پیر پھسل جاتا ہے اور پنڈلی بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے، پنڈلی دور سے بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب فوراً اپنا امامہ اتارتے ہیں، اسے باندھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 4039۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، سمجھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھئی کھولو، کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اپنا پیر پھیلاؤ، دکھاؤ۔ دکھایا، اللہ کے رسول نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی ہاتھ پھیلا پنڈلی جڑ جاتی ہے، گویا کہ ٹوٹی ہی نہیں تھی کبھی۔ اب دیکھیے، اب الفاظ دیکھیے آپ، فَانْتَهِتُ، تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سمجھے، فَحَدَّثْتُهُ، میں نے ان سے بیان کیا کہ ایسا سا ماجرا میرے ساتھ ہو گیا ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے پیر کی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اُبْسُطْ رِجْلَكَ، اے عبداللہ بن عتیق اپنے پیر کو ذرا پھیلاؤ تو۔ فَبَسَطْتُ رِجْلِي، میں نے پیر کو پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَمَسَحَ، کچھ لگایا نہیں، یہ تحت الاسباب نہیں، کوئی مرہم لگا دیا، کوئی اور چیز لگا دی۔ فَمَسَحَ، ما سینہا، مسا کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے مسا یمسحو، مسا کرنا، چھونا، جیسے کہ ہم مسا کرتے ہیں، مسا کیا جاتا ہے نا، خفین پہ مسا کیا جاتا ہے، سر کا مسا کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ عربی کا لفظ ہے مسا۔ فَمَسَحَ، تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پر مسح کر دیا۔ فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِيَ قَطُّ، تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں گویا کہ کبھی اس میں کوئی شکایت تھی نہیں، کوئی کمی تھی نہیں، کبھی میری پنڈلی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ تو اب بتائیے مدد لینے گئے نہیں گئے؟ آپ کہہ دیں گے دنیاوی اعتبار سے گئے کہ دنیا کے کام میں مدد لے سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے کام میں شرک کر سکتے ہیں۔ اگر شرک ہے استعانت تو کسی کام میں نہیں کر سکتے شرک، مدد تو پھر مدد ہے۔ بعد از وصال بھی ہم مثالیں دیں گے کہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد مدد چاہیے یا نہیں چاہیے، استعانت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ابھی ظاہری مثالیں دیکھ لیجئے، جیسے کہ عبادت اگر آپ زندہ کی کریں گے تو کیا جائز ہو جائے گی، اور مردے کی کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ عبادت چاہے زندے کی کریں یا مردے کی کریں، عبادت چاہے درخت کی کریں، عبادت چاہے چاند کی کریں،
سورج کی کریں، پانی کی کریں، پتھر کی عبادت ہر حال میں شرک ہے۔ لیکن استعانت، اب آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اگر زندہ اپنی ظاہری حیات میں تو اس سے استعانت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا وصال ہو گیا تو استعانت نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی لاجک ہوئی بھائی؟ اگر شرک ہے تو ہر حال میں شرک رہے گا، جیسے عبادت اگر شرک ہے، عبادت شرک ہے تو ہر حال میں شرک ہے، اس میں کسی رائے میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، آپ کو کوئی رعایت نہیں ہے، کسی مرحلے میں نہیں ہے۔ چاہے وہ آسمان میں کریں تب شرک ہوگا، زمین پر کریں تو شرک ہوگا، عالم برزخ میں کریں تو شرک ہوگا، اور عالم آخرت میں کریں تو شرک ہوگا۔ وہ معاملہ عبادت کا فرشتوں کے ساتھ ہو تب شرک ہوگا، جنوں کے ساتھ ہو تو شرک ہوگا، پتھر کے ساتھ ہو تو شرک ہوگا۔ لیکن استعانت کا معاملہ اگر یہی ہوتا تو یہ جتنی مدد کی ہم چیزیں مثالیں دے رہے ہیں اور احادیث و قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، سب شرک ہوتی نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین سنت ہے، بلکہ بعض صورتیں واجب ہے۔ اب ایک روایت اور نقل کر رہے ہیں جس میں استعانت کا معاملہ ہے، اور یہ اتنی واضح آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول، تمام روایتیں صحابی رسول سے، یا تو کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے، سنت رسول۔ ہم تو دو دلیل پہ بحث کر رہے ہیں، دو اگلی والی دلیلیں تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اسلام کا کوئی مسئلہ چار دلیلوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوتا ہے، یا تو وہ مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہوگا، یا سنت رسول، پھر اجماع امت کا اتفاق، پھر مجتہد کا قیاس۔ تو یہ دو دلیلیں تو بات کی رہیں گی۔ اگر ائمہ کے اقوال ہم ذکر کریں تو اتنے بے شمار ائمہ کے اقوال مل جائیں گے 14 صدی میں، لیکن اس سے ہم بحث ہی نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو کتاب سنت کی بات کر رہے ہیں کہ کتاب سنت سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کر آتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذن فلتت دابۃ احدکم بارض فلات، اگر تمہارا جانور، تمہارا کوئی چوپایا جنگل میں گم ہو جائے، تم جنگل میں جا رہے ہو، تم نے باندھ دیا، وہ کھوٹا توڑ کے چلا گیا، یا اس کی رسی کھل گئی، وہ چل دیا جنگل میں، اور پہلے جو ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی سواری گم ہو گئی تو ہلاکت ہے، کیونکہ پہلے سفر اونٹ کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے ہوا کرتے تھے، کوئی روڈ ووڈ نہیں تھے، آپ جا رہے ہیں اور سفر کرنا، ریگستانی علاقہ، مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اگر آپ کی سواری گم ہو گئی تو سمجھو اب ہلاکت ہے، آپ کی بہت مشکل ہوا کرتا تھا بچنا۔ تو اذن فلتت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی سواری ایک جنگل کی زمین میں گم ہو جائے، کھو جائے، تو اب کیا کرو گے؟ کوئی ہے تو نہیں، کس سے مدد چاہو گے؟ کسے پکارو؟ جنگلی علاقہ ہے پورا ویرانی، تو کیا فرماتے ہیں اب مدد، فل ینادی، نادا ینادی، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، اذان کو بھی ندا کہا جاتا ہے، فل ینادی یا عباد اللہ، تو تم آواز دینا جنگل میں، اے اللہ کے بندو۔ کن کو آواز دیں گے بھائی؟ اللہ، کن بندوں کا آواز؟ کہاں ہیں بندے؟ یہ والے بندے ہیں، وہاں تو جنگل علاقہ ہے۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے بسو علیہ، اس جانور کو میری خاطر روک لو۔ پتہ چلا اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا اجنہ ہوں یا اللہ کے خاص بندے ارواح ہوں، وہ سب جگہ ہیں، ان کو آواز دی جا رہی ہے کیا؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، احبسوا علیہ، اور ایک بار نہیں کئی بار آواز دیتے رہو، سمجھے؟ فإن للہ فی الارض، اب حضور فرماتے ہیں زمین میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہارے لیے اس جانور کو روک لیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ مدد طلب کی جا نہیں کری، کس سے کی جا رہی ہے؟ وہاں کوئی انسان ظاہری تو موجود ہے نہیں، اور اللہ کے بندے کہہ کے پکارا جا رہا ہے، یا اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تم اس جانور کو میری خاطر روک لو۔ تو پتہ لگا غیبی طاقت ہوں گی، اسماء الرجال نہیں بلکہ غیب الرجال بندے ہیں جو اس جانور کو تمہاری خاطر روک دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تو اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ استعانت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اور ایسے لوگوں سے استعانت کر رہا ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ارواح نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور اگلے حدیث میں ایک ارشاد اور ہی فرمایا، اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اسے امام طبرانی نے روایت کیا معجم کبیر کے اندر، حدیث نمبر ہے 10,518۔ ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، حدیث نمبر ہے 5,249۔ ابن السنی نے فی عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 508۔ اس حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کی سواری جنگل میں گم ہو جائے اور کوئی ظاہری مدد کرنے والا نہ ہو، تم اللہ کے خاص بندوں کو وہیں سے آواز دے کے پکارو، اللہ کے وہ بندے تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تو آپ کے نزدیک شرک ہے بھائی، اگر تم نے پکار لیا اللہ کے بندوں کو تو کیا ہوگا؟ تم تو شرک کہتے ہو، لہذا تم تو اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ پکارو، مدد مانگو۔ یہی حدیث
امام طبرانی نے معجم کبیر میں 290 پہ ذکر کیے. اس سے پہلے کس پہ ذکر کی تھی؟ 508 پہ. اب نمبر کیا ہے؟ 290. روایت یہی ہے لیکن اس کے الفاظ سنیے، ال کے الفاظ میں پورا ہے. اذا ضل احدکم شیئا، اس میں جانور کا ذکر نہیں ہے. جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے، تمہاری کوئی چیز کھو جائے، او ارادہ احدکم، اور تم مدد کے ارادہ کرو، کوئی مدد کر دے. ہماری چیز گم ہو گئی، کوئی مدد کر دے. وہو بارض، اور ایسی زمین میں لیسا بہا انیس، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، مونس نہیں ہے، بالکل جنگل ہے، چٹکر میدان ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، اور تمہاری چیز گم ہو گئی ہے اور تم مدد کا ارادہ، مدد مانگو، تو یہ کہو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، میری مدد کرو. الفاظ بھی آ گئے، اغاثہ یغیث کے الفاظ بھی آ گئے. استعانہ یستعینو کے معنی بھی مدد چاہنا، اور عربی میں اغاثہ یغیثو کے معنی بھی مدد چاہنے کے آتے ہیں. تو آپ کیا کہو؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، میری مدد کرو، اغیثونی، میری مدد کرو. فإن للہ عبادا لا تراہم، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی یہ مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ وہاں تو کوئی ہے نہیں چٹل میدان. تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں فإن للہ عبادا، کچھ بندے ایسے ہیں غیبی، لا تراہم، جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مدد کرنے پر مامور ہیں. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ میرے بندوں کی مدد کرو. یہ مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن کروا کس سے رہا؟ بندوں سے. کرو تو کون سے پکاریں گے؟ اب بندوں کو پکارا جا رہا ہے، خاص طور سے پکارا تو اللہ کو جاتا ہوں، یا اللہ مدد کر. تو اللہ ہی مدد کرتا ہے لیکن کسی کے ذریعے تو کرے گا، کسی کو وسیلہ تو بنائے گا، اور تمام کام وسیلوں سے ہو رہے ہیں. مدد تو حقیقتاً اللہ ہی کی ہوتی ہے، مستعان حقیقی تو اللہ ہی ہے. اور اس آیت میں جو کہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس سے بھی مراد یہ کہ حقیقی مدد ہم تجھی سے چاہتے ہیں. اگر تو نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن تو نے اسباب بنا دی ہیں، ایسے بندے بنا دیے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 290 ہے. ایک حدیث امام بزار نے بھی نقل کی ہے، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ صحیح نہیں، حسن قرار دیا ہے امالی کے اندر. دیکھیے یہ حدیث کتنی عمدہ ہے. اس میں بھی لفظ اگر اغیثونی کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اعینی کا بھی آ سکتا ہے. اس میں یہ ان للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں ہیں، سول حفظہ، ان فرشتوں کے علاوہ جو حفاظت کے لیے مقرر ہیں. کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ان فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ کے کچھ فرشتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرَجٌ، جب تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہو اور تم جنگلی زمین میں ہو، ویرانے میں ہو، فَلْيُنَادِي، تو پکارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو وہ فرشتے مدد کریں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھائی اگر ہم مدد انبیاء سے مانگ لیں، اولیاء سے مانگ لیں، شہداء سے مانگ لیں، ولیوں سے مانگ لیں، صاحب مزار سے مانگ لیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور فرشتوں سے مانگیں تو شرک نہیں ہوگا؟ بھائی شرک تو کسی سے ہوگا. اگر شرک ہے تو وہ فرشتوں سے بھی ہوگا، شرک ہے تو ولی سے بھی ہوگا، شرک ہے تو ہر چیز سے ہوگا، پتھر سے بھی شرک ہوگا. یہاں پر خود کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری چیز گم ہو جائے اور تمہیں مصیبت درپیش ہو اور تم بالکل ویرانے کے اندر ہو تو اللہ کے کچھ فرشتے مدد کرنے پر مقرر ہیں، تم ان کو پکارو، ان کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پتہ چلا، اور وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں؟ نہیں سامنے، ہمارے سامنے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے، لیکن مدد مانگی جا رہی ہے. اور یہ مدد کون سی ہے؟ یہ مدد تحت الاسباب نہیں ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مدد کر لیتے ہیں. یہ مدد جو ہے فوق الاسباب ہے، کیونکہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کیا انبیاء نظر نہیں آ رہے ہیں، ان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ اولیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ شہداء سے نہیں مانگ سکتے؟ یقیناً مانگ سکتے ہیں، کیونکہ استعانت چاہے سامنے ہو، استعانت چاہے قبر والے سے ہو، استعانت کا مطلب ہی جو ہوتا ہے کہ انہیں بندہ سمجھ کر اور اللہ کی طاقت کا مظہر سمجھ کر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، وہ نوازتے ہیں. اس حدیث کو امام بزار نے مسند کے اندر ذکر کیا ہے. امام بزار نے اس کو کہاں ذکر کیا ہے؟ مسند میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر ہے 4922. اور اسی حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی ایک مصنف کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 29721. اور اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی جو سب کے امام ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی ہے، شرح ہے جو بخاری کی، جن کی تصحیح میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ اس حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں. اور کہاں کر رہے ہیں؟
فی امال الاذکار، یہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں صفحہ 151 پر اس حدیث کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ حسن قرار دیا۔ یہ کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، اور ان مثالوں سے میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبادت جو ہے کسی بھی قسم کی ہو وہ شرک ہے، لیکن استعانت جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو یہ 8-10 حدیثیں میں نے ذکر کی، یہ قرآن کی آیت ذکر کی جس میں استعانت کا ذکر ہے، اور استعانت کی کم سے کم قسم آپ دنیا بھی تو مانیں گے کہ دنیا بھی ایک قسم ہے، تو یہ بھی جائز اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب ایک بات آپ سے پھر عرض کروں، دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کسی جگہ کی جائے، کسی مکان میں کی جائے، کسی عالم میں کی جائے، سب جگہ شرک ہوگا، یہ مسلم ہے۔ کسی کی عبادت کریے آپ، پہلا نقطہ یہ تھا کہ عبادت ہر قسم کی اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت ہے ہی نہیں کسی قسم کی، یا جانی ہو یا مالی ہو یا قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، ہر قسم کی شرک ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ، ہر مکان میں، ہر عالم میں شرک ہے۔ اگر عالم ارواح میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دنیا کا عالم چل رہا ہے، یہاں پر آپ کریں، شرک ہوگا؟ اگر آپ عالم برزخ میں کسی کی عبادت کریں، شرک ہوگا؟ اور اگر عالم آخرت میں پہنچ جائیں اور کسی کی عبادت کریں تو شرک ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ چیز کسی کے ساتھ کریں گے، کوئی جگہ کی تخصیص نہیں ہے، جگہ کوئی ہو، چاہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو عالم ارواح ہے وہاں کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر لے، وہ بھی شرک ہے۔ یہ عالم شہود کہلاتا ہے، یہاں پر عبادت کریں گے تو بھی شرک کہلائے گا۔ عالم برزخ مرنے کے بعد قبر کا عالم ہے، وہاں کوئی غیر اللہ کی عبادت کرے وہ بھی شرک کہلائے گا۔ اگر عبادت عالم آخرت میں ہوگی، میدان محشر میں ہو، تبھی وہ شرک ہے۔ کسی عالم میں تخصیص نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ استعانت اگر عبادت ہی کی طرح ہو تو یہ استعانت جو یہاں پر شرک ہے، کسی اور جگہ اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ استعانت کہلائے گی نہیں کہلائے گی؟ یہاں آپ کر رہے ہیں، یہاں آپ نے فتویٰ دے دیا کہ شرک ہے، کسی سے مدد نہیں چاہ سکتے، لیکن میدان محشر میں مدد مانگنا شرک ہوگی نہیں ہوگی؟ بھئی کسی جگہ بھی مدد مانگیں گے تو شرک ہوگی۔ بھئی اگر شرک ہی مدد مانگنا ہے، استعانت شرک ہے، تو جس طرح عبادت کو آپ استعانت کو عبادت کی طرح کہہ رہے ہیں، تو عبادت کسی عالم میں کریں، کسی جگہ پر کریں، کوئی جگہ کی تخصیص نہیں ہے، کوئی مکان کی تخصیص نہیں ہے، کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے، جس زمانے میں کریں، جس عالم میں کریں وہ شرک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن مدد مانگنا اگر آپ نے یہاں شرک کر دیا اور ہم ثابت کر دیں کسی جگہ مانی جائے گی؟ اگر ہم کہہ دیں وہاں مدد مانگی گئی اور مانگی جائے گی تو اس کا مطلب یہ وہ شرک نہیں ہے، مانگی جائے گی نہیں مانگی جائے گی۔ تو اگر وہ دنیا کے اندر آپ نے شرک کہہ دیا تو شرک وہاں بھی ہوگا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے اندر وہ شرک ہو گیا اور عالم آخرت میں پہنچ کے جائز ہو گیا؟ جو چیز شرک ہے وہ کبھی جائز نہیں ہوگی، کسی زمانے میں جائز نہیں ہوگی، کسی وقت میں جائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز عالم آخرت میں جائز ہے، عالم برزخ میں جائز ہے، تو یقیناً وہ عالم شہود میں بھی جائز ہے۔ اگر کوئی چیز شرک عالم آخرت میں ہے تو یہاں بھی ہے، کوئی شرک دنیا کے اندر ہے تو آخرت میں بھی شرک، سیدھی بات ہے شرک۔ لیکن استعانت کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر لوگوں نے کہہ دیا کہ مدد مت چاہو، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مدد چاہو، بندوں سے مدد چاہنا شرک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہی بندے اگر اللہ کے سامنے کسی بندوں سے مانگیں تو اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے مانگیں گے۔ کیسے مانگیں دیکھیے، اور صرف ایک نبی سے نہیں مانگیں گے، سارے نبیوں سے مانگیں گے، سارے نبیوں سے مانگیں گے۔ اور وہ حدیث بھی ایسی ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو خطرہ کفر کا ہو جائے گا، متواتر المعنی ہے۔ کیسی حدیث ہے؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں، حدیث بہت ہیں، بہت طویل موضوع باندھے ہیں، لیکن میں ان لفظوں کو ذکر کر رہا ہوں جن لفظوں میں استغاثے کا لفظ آیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم ان لفظوں سے بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس تدنو یوم القیامہ، یہ سورج قیامت کے دن قریب ہو جائے گا، حتیٰ یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، سوا نیزے پہ جو کہا جاتا ہے، کسی کی پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کے گٹوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، اور یہاں تک اس کے کانوں تک پسینہ ہو سکتا ہے۔
اب وہ کیفیت اللہ جانے کس طرح ہوگا. سورج اب سوا نیزے پر ہوگا, موت آنا نہیں. یہاں کا معاملہ ہوتا سورج ذرا نیچے آیا تو آدمی مر جاتا, وہاں تو مرنا تو ہے ہی نہیں. موت کے بعد زندگی زندگی ہے, لہذا پسینے میں غرق ہوگا اور تکلیف بے تحاشا ہو رہی ہوگی, اور میدان محشر قائم ہوگا, تمام لوگ موجود ہوں گے. فبینہما, لوگ اسی حال میں ہوں گے, بہت عرصہ گزر جائے گا. تو اب انہیں سوچے گی بھئی اب تو اللہ کا جلال بہت غضب میں ہے, کوئی بات کر نہیں سکتا, تو اب کس کے پاس جائیں؟ تو کہہ رہے ہیں استغاثوا بآدم, سب سے پہلے مدد مانگیں گے آدم علیہ السلام سے. سب سے پہلے مدد کس سے مانگیں گے؟ آدم علیہ السلام سے. ان کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھئی یہ مقام میرا نہیں ہے, میں مدد آج نہیں کر سکتا, سمجھے, آپ کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, میرے غیر کے پاس جاؤ, اور اپنا عذر پیش کر دیں گے. ثم بموسیٰ, پھر اس میں آتا ہے پھر وہ مدد مانگیں گے حضرت موسیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے بھئی میں آج مدد نہیں کروں گا, آج تو ایک ہی کا مقام ہے, ایک ہی کے جلوہ گری ہے, اسی کے پاس جاؤ. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ وہ بھیج دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تمام لوگ اولین و آخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. فیشفع, وہ شفاعت کریں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع ہو جائے گا. اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ, جس کا دروازہ جو ہے اللہ کے رسول کھولیں گے. اور کیا کہتے ہیں؟ یومئذ یبعث اللہ مقاما محمودا, پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. یحمدہ اہل الجمع کلہم, تمام اولین اور آخرین اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے ہوں گے. اس سلسلے میں بڑی طویل حدیث ہیں کہ حضور سجدہ کریں گے, پھر ان سے کہا جائے گا سل مانگو تمہیں دیا جائے گا, اشفع تشفع, شفاعت کرو تمہیں شفاعت قبول کی جائے گی. بہت سی حدیث ہیں, لیکن یہاں پر استعانت کا لفظ آیا. استغاثوا, سب سے پہلے تمام لوگ جب باری تعالیٰ جلال میں ہے اور وہاں اس کا جمال جلال سب موجود ہے, اس درمیان اللہ کی جلوے اور جمال کے درمیان تمام لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, اور کیا چاہ رہے ہیں؟ استغاثوا, مدد لینے. تو اگر مدد شرک ہوتی, مدد مانگنا شرک ہوتی, تو وہاں جائز کیسے ہو رہی ہے؟ وہاں کے احکام بدل گئے. شرک تو آسمانوں میں بھی جائز نہیں. آپ کہہ دیے آسمانوں میں شرک جائز ہے, فرشتے شرک کرتے ہیں کیا؟ تو شرک اگر مدد مانگنا ہوتی تو آسمانوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ چلا مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اب جب سب کو یہ معلومی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, تو سب کی طرف بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے کہ دیکھو آج مدد جو کرے گا میرا حبیب ہی کرے گا. اور آج جو ہے جو لوگ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس مت جاؤ, انبیاء کے مزار پر مت جاؤ, یہاں تک کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ابن تیمیہ حرانی نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کے مزار کی زیارت کے لیے اگر کوئی سفر کرے گا تو وہ گناہ کا سفر کہلائے گا. یہ بات بولی ہوئی نہیں, لکھی ہوئی ہے ان کے فتاویٰ کے اندر. تو جو نبی کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کو سفر معصیت کہے تو اس کا عقیدہ درست ہوگا یا ہمارے امام کا صحیح ہوگا؟ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں مدینہ شریف تو کتنا ادب کرتے تھے, بڑے امام. جبکہ ابن تیمیہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں, انہی امام کی پیروی کرتے ہیں. تو استاد کا عالم یہ ہے ادب کا کہ جب وہ مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو جوتیاں اتار لیا کرتے تھے, اور اتارنے کے بعد کبھی کسی گلی میں دیوار کو بوسہ دے رہے ہیں, کسی پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں, کسی درخت کو چوم رہے ہیں, کسی جاتے ہیں دیواروں کو اپنا چہرہ لگا رہے ہیں. اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا اتنے بڑے امام ہیں آپ, ایک طبقہ آپ کی تقلید کرتا ہے, پیروی کرتا ہے, آپ یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کہیں زمین چوم رہے ہیں, کہیں سنگریزے چوم رہے ہیں, کہیں پتھر چوم رہے ہیں, کہیں درخت چوم رہے ہیں. تو انہیں کتنا پیارا دیا. وہ جواب بھی کوئی عاشق و محبت کرنے والا ہی دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے, ان کے قدم پڑے تھے, ان کی کہتے ہیں ہاتھ رکھے تھے. میں اس امید میں, اس آرزو میں اس زمین کا بوسہ لیتا ہوں کہ اگر یہاں پر نبی کے قدم پڑے ہوں اور میرے لب لگ جائیں تو میری بخشش ہو جائے. یہ تو امام احمد بن حنبل کا حال ہے کہ وہ مدینہ شریف کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں, وہاں کے سنگریزوں کی تعظیم کر رہے ہیں, وہاں کے پتھروں کی تعظیم کر رہے ہیں, وہاں درختوں کی تعظیم کر رہے ہیں. اور انہی کا شاگرد ابن تیمیہ حرانی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سفر بھی کرے مدینہ کا تو مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے کرے, مزار کی نیت سے کرے گا تو وہ گناہ لکھا جائے گا. اس پر ہم نے پوری تفصیل پچھلے درس میں دی.
تو یہ استعانت کا مسئلہ ابھی ہم نے، کیونکہ وقت کم ہے، اس پر انشاءاللہ اور گفتگو کریں گے کہ بعد وصال بھی استعانت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے استعانت کی احادیث سے مثالیں پیش کری ہیں کہ عبادت کرنا ہر حال میں شرک ہے، لیکن استعانت نہ دنیا کے اندر شرک ہے، نہ عالم برزخ میں شرک ہے، نہ عالم آخرت میں شرک ہے۔ اگر آپ مدد اہل اللہ سے مانگ رہے ہیں اور انہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگ رہے ہیں، تو کبھی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ورنہ تو ایک اعتراض پیدا ہو جائے گا، بہت بڑا اعتراض، کہ آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں کیا؟ بتائیے آپ، لیکن کتنی تعظیم کرتے ہیں؟ کعبہ جو ہے، کعبے کے سامنے جھک رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھی جھک رہے ہیں، کعبے کے سامنے وہاں کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، تو کعبہ کیا خدا ہے؟ بتائیے آپ۔ اگر کوئی کعبے کو خدا سمجھ لے، معبود سمجھ لے، تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن عالم کیا ہوتا ہے کہ وہاں سجدہ سر بھی رکھ رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ کعبے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، منہ میرا طرف کعبے شریف کی، تو کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کیا جا، سجدہ تو اللہ کو کیا جا رہا ہے، طرف کعبے کی کیا جا رہا ہے، کعبہ ایک جہت ہے۔ تو اگر کعبے کو سجدہ، کعبے کی طرف سجدہ کرنے والے مشرک نہیں ہوئے، تو اگر مزار کے پاس کسی نے سجدہ کر لیا اور وہ عبادت کا سجدہ نہیں، تو مشرک کیسے ہو جائے گا؟ پہلے تو یہ تعین کیجئے وہ عبادت کا سجدہ ہے تعظیم کا، وہ پہلے چھوٹی والا حکم لگائیے، یا تو حکم لگائیے بھئی یہ مکروہ ہے، یا لگائیے حرام ہے۔ اگر آپ تعظیماً مزار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو مزار کو سجدہ کرنا کیا کہلائے گا؟ یہ حرام تو ہو سکتا ہے، جیسے جھوٹ حرام ہے، چوری حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن آپ نے فوراً ڈائریکٹ یہ حکم لگا دیا کہ دیکھو بھائی یہ سجدہ مزاروں کر رہے ہیں، خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس سے پوچھا آپ نے خدا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ نے فوراً فتویٰ لگا دیا اس کے مشرک ہونے کا۔ تو اگر کوئی لوگ کہیں دیکھو بھائی یہ ہم پتھروں کو پوچھتے ہیں، یہ کعبے پہ جا کے کہتے ہیں حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو کیا خدا سمجھ کے؟ اگر آپ حجر اسود کو چومیں اور اسے معبود سمجھ کے چومیں تو شرک ہو جائے گا، لیکن معبود سمجھ کے کوئی نہیں سنتا ہے۔ کعبے کی ہم عزت کرتے ہیں، کعبے کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف بھی کریں گے، لیکن کعبہ خدا نہیں ہے، کعبہ صرف جہت ہے، تعظیم کا گھر ہے، عزت کا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے معبود سمجھ لیا کہ خدا یہیں معاذ اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو شرک ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ظاہر میں کوئی کام کر رہا ہے، جب تک اس کا ارادہ اور اس کی نیت معلوم نہیں کر لی جائے گی، کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ پہلے ارادہ آپ پوچھیے، ارادہ جانے ہوئے بغیر نہیں کہہ سکتے، اور جو جتنی اس نے کمی کر رہا ہے، جرم کرتا ہے، اتنی سزا۔ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا تو پھانسی تو دیں گے آپ، یا پھانسی دیں گے؟ تھپڑ مارنا ادنا جرم، اور سب سے اعلیٰ والی جو ہے سزا دی جائیں گی۔ بھئی تھپڑ کی سزا کیا ہوگی؟ اگر آپ اس نے حرام کام کر لیا توبہ کروائیے، اسے اسلام سے ہی خارج کر دیں گے، آپ مشرک ہو گیا، پوری امت مشرک ہو گئی۔ کسی نے مشکل کشا کہہ دیا حضرت علی کو، مشرک ہو گیا۔ غوث اعظم سے مدد مانگ لی، مشرک ہو گیا۔ غریب نواز سے مشرک مان لیے تو مدد ہو گئی۔ اور یہی وہ لوگ جو انبیاء کی تعظیم میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کی تعظیم، انہیں مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں معاذ اللہ، کہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہی لوگ جن کے اکابر لکھ چکے ہیں بڑی، آج ان کے اساغی کی زبان آپ خود سن لیے، آپ دیکھ لیے کون آدمی ہے جس نے نہیں سنا ہوگا، جس نے قرآن میں غلطی نکال رہا ہے، نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے۔ یہ بات تو سوشل میڈیا پہ عام ہو رہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ یہ وہی ہیں جن کے بڑے لوگ لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر پہلے کہ ان سے مدد مانگنا غلط ہے، ان سے کرنا۔ جب اولیاء کی، انبیاء کی تعظیم میں گڑبڑی کرتا ہے آدمی، گستاخی کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر قرآن کے اندر بھی انگلی اٹھاتا ہے۔ جب اس کی عادت ہی گستاخی کی ہو گئی ہے، تو یہ گستاخی کا دامن بہت دور تک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں جو ہے اولیاء کرام کی عزت کرنے، تعظیم کرنے اور اس سے استعانت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔